مقام پہ کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے پیدا کیا ما فی الارض لکم تمہارے نفع کے لیے جو کچھ زمین میں ہے. تو اس سے حضرات بریلویہ اور اہل تشیع کے بعض فرقوں نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ہر چیز تمہارے نفع کے لیے پیدا کی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، پتہ چلا کہ ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے جب تک اس سے منع نہ آئے، جب تک اس سے منع نہ آئے. اس ضابطے پہ تمام بدعات کی عمارت کھڑی کی گئی اور انہوں نے کہا دیکھو 11ویں سے منع دکھاؤ، صلاۃ و سلام سے منع دکھاؤ، اور جنازے کے بعد دعا سے منع دکھاؤ، کل 40 سے منع دکھاؤ. تو اب بریلویہ کے ہاں ایک ہی کوڈ چلتا ہے. انہوں نے اپنی عوام کو بتا دیا کہ اگر یہ لوگ آپ سے پوچھے نا کہ فلانی بدعت کیوں کرتے ہو، تم آگے سے کہہ دو اس سے منع دکھا دو. وہ اسی ضابطے پہ گاڑی چل رہی ہے کہ ہر چیز اصل میں کیا ہے، مباح ہے جب تک اس سے منع نہ ہو. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ. جی سنو، بڑی قیمتی بات ہے اور اس کو ذہن میں رکھ لو. جی اس کی تنقیح آپ کو نہیں ملے گی. ہم پوری تنقیح کر کے ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں، پوری تنقیح، کہ یہ بات صحیح ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ. مولانا سرفراز نے اس پہ بڑا زور لگایا کہ یہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. بعض نے الاصل فی الاشیاء الحرمہ کہی ہے، ان کی کتاب رائے سنت ہے کہ اصل اشیاء میں حرمت ہے، اصل اشیاء میں توقف ہے. یہ اقوال، لیکن وہ جو اقوال ہیں وہ خود مجمل ہیں. جو مولانا سرفراز خان صاحب نے پیش کیے ہیں وہ خود واضح نہیں ہے، مجمل ہے. ایک ہی جملہ سن لو کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ علی الراس والعین والاصل فی العبادات التوقف. اشیاء میں اصل اباحت ہے لیکن عبادات میں اصل توقف ہے. کیا معنی؟ کہ جو امور دنیاویہ ہیں ان میں ثبوت کی ضرورت نہیں، ان میں منع کی دلیل کو دیکھا جائے گا. جو دنیاوی امور ہیں، جتنے کھانے پینے کے ہیں، چلنے پھرنے کے ہیں، آنے جانے کے ہیں، تو ان امور کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے منع ہوا یا نہیں. یہاں مطالبہ منع دکھانے کا بالکل صحیح ہے. لیکن جو عبادات کا معاملہ ہے تو ان میں اصل توقف ہے. عبادت کے ثبوت کے لیے دلیل کا مطالبہ ہوگا. منع کی دلیل مانگنا یہ خباثت بھی ہے اور جہالت بھی ہے. کیا سمجھے ہو؟ عبادات میں اصل کیا ہوتا ہے؟ توقف. کسی چیز کے عبادت کا عبادت ہونا، اس کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے. تو بریلوی حضرات نے دھوکہ دیا عوام کو یا خود دھوکہ کھایا. انہوں نے عبادات میں عبادت سمجھ لی کہ اپنی مرضی سے جو مرضی عبادت کرو، حالانکہ عبادات کا معاملہ بڑا کلیئر ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تحبون اللہ عبادات ہے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی وہ اعمال جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو اس کے لیے شرط ہے فاتبعونی، میری اتباع کرنا. اور اسی کو فرمایا ما لم یعظم بہ اللہ، جو بار بار آئے سن رہے ہو. اسی کو فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اور جو امور دنیاویہ ہیں، خلق لکم ما فی الارض، یہ اشیاء ہیں امور دنیاوی. اور دوسرا کیا ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم. مسلم شریف میں حدیث ہے تعبیر النخل والی، اور اس پہ بہت زیادہ دلائل ہیں. تو حاصل یہ نکلا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے. جب تک منع نہیں ہوگا تو وہ ممنوع نہیں ہوگی. یہ بات صحیح ہے. لیکن دین اور عبادات کے معاملہ میں اصل توقف ہے. وہاں منع کی دلیل کا مطالبہ کرنا جہالت اور دہشت گردی ہے، وہاں ثبوت کی دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا. اس لیے جو اذان کے ساتھ چپر لگائے گا وہ یہ کہے کہ منع دکھاؤ تو یہ دہشت گردی ہے، یہ ڈنڈی مار رہا ہے. جو اضافہ کر رہا ہے اس نے دکھانا ہوگا کہ میں کر رہا ہوں تو اس کا یہ ثبوت ہے. تو عبادات اور دین میں وہ توقف، اور باقی اشیاء میں کیا ہے؟ اباحت. تلبیس کر کے انہوں نے الاشیاء میں دین کو بھی لے آئے.
اور عبادات کو بھی لے آئے. اگر عبادات میں یہ مانا جائے تو 20 خرابیاں لازم آئیں گی. اس لیے حضرت حذیفہ نے کہا کلو عبادت لم یتعبد بها صحاب رسول اللہ فلا تتعبدوا بها.